بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاکیزہ ترین نام سے آغاز کرتے ہیں جو بہت مہربان نہایت رحم والا ہے۔ درس بخاری کا سلسلہ جاری و ساری ہے اور پچھلے پروگرام میں 2126 نمبر حدیث پاک ذکر کی تھی اور یہ مضمون پہلے بھی گزر چکا تھا اور اس پر ہم کلام کر چکے تھے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص غلہ خریدے تو جب تک اس پر پورا قبضہ نہ کر لے اس کو فروخت نہ کرے۔ تو یہ سمجھ لیجئے کہ حکم یہ غلے کے ساتھ ہی خاص نہیں ہے، جو بھی چیز آپ خریدتے ہیں خاص طور پہ منقولی اشیاء جو ہوتی ہیں جن کو ایک جگہ سے اٹھا کر دوسری جگہ لے جانا ممکن ہوتا ہے، اپنے قبضے میں لیں اور پھر اس کو سیل آؤٹ کریں۔ باقی جو چیزیں جیسے دکان ہے، مکان ہے، پلاٹ وغیرہ ہے، اس پر بھی ایک مطلب یہ ادھر ادھر چیزیں اٹھا کے تو کوئی بھاگ تو سکتا نہیں ہے لے کر، لیکن یہ ضرور ہے کہ ان پر آپ کی ملکیت تام ہو جائے پھر آپ اس کو آگے فروخت کریں۔ مثال کے طور پہ اگر مکان آپ نے لیا ہے تو آپ کو چابی کم از کم مل جائے مکان کی، پھر آپ آگے فروخت کریں اور اس میں مالک مکان کا کوئی مطلب سامان وغیرہ نہ ہو۔ اس طرح کرایہ دار اگر ہیں اور پھر آپ خرید لیتے ہیں، ٹھیک نہیں ہے، پہلے کرایہ دار سے خالی کریں تاکہ مکمل طور پہ آپ کو تصرف حاصل ہو سکے۔ تو یہ نبی کریم فرما رہے ہیں کہ جب غلہ خریدیں جب تک غلہ کے اپنے قبضے میں نہ لے نہ بیچیں۔ اب مثال کے طور پہ غلہ اسی کے پاس ہے، میں اس سے کہتا ہوں بھئی یہ بوریاں کتنے کی ہیں، وہ کہتا ہے کہ 50,000 کی، میں نے اسے 50,000 دے دیے، ٹھیک ہے نا۔ اب آگے میں کہتا ہوں کہ بغیر قبضے کے کسی سے کہتا ہوں وہ 1 لاکھ کی مجھ سے خرید لو، اس نے کہا ٹھیک ہے، میں نے 1 لاکھ اس سے پکڑ لیے۔ تو اب یہ گویا کہ دیکھیں یہ تو پیسوں کے بدلے میں پیسہ ہے، غور کریں تو پیسے لے لیے اور یہاں بھی پیسے دیے، چیز تو میرے پاس پہنچی نہیں ہے، چیز تو میں نے دی نہیں اس کو۔ اب میں چاہے اس لاکھ کہوں کہ اس سے لے لیں، لیکن یہ اپنے قبضے میں ہونا ضروری ہوتا ہے۔ تو یہ پچھلے 2-3 ایپیسوڈز آپ دیکھ لیجئے گا، اس میں نے انٹرنیٹ پر جو خرید و فروخت ہے اس کے بارے میں بھی شرعی احکام ذکر کیے تھے۔ تو بہرحال شرعی اصول یہ ہے کہ پہلے چیز کو قبضے میں لیں پھر آپ آگے سیل آؤٹ کریں۔ 2127 نمبر حدیث پاک اگلی حدیث ہے۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ نے بیان کیا کہ حضرت عبداللہ بن عمر بن حرام فوت ہو گئے، یہ ان کے والد صاحب ہیں حضرت جابر کے، اور ان پہ قرض تھا۔ تو میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے مدد طلب کی کہ آپ میرے قرض خواہوں سے میرے قرض میں کمی کروائیں، یعنی والد صاحب کا قرضہ ہے بہت زیادہ ہے، اب میں ادا نہیں کر پا رہا ہوں، تو آپ ان سے تھوڑی سی کمی کروا دیں۔ تب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے میرے قرض میں کمی طلب کی، وہ نہیں مانے۔ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے فرمایا کہ جاؤ ہر قسم کی کھجوروں کا الگ الگ ڈھیر لگا دو، عجوہ کا الگ ڈھیر بناؤ اور عزق زید کا الگ ڈھیر بناؤ، پھر مجھے اطلاع دو۔ یہ بھی عزق زید جو یہ کھجور کا نام تھا۔ سو میں نے اسی طرح کیا۔ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو میں نے عرض کی، آپ کھجوروں کے سب سے بلند ڈھیر یا راوی کو شبہ ہے متوسط ڈھیر پر بیٹھ گئے۔ پھر آپ نے فرمایا اب تم قرض خواہوں کو ناپ ناپ کر دیتے رہو۔ پس میں ان کو ناپ ناپ کر دیتا رہا حتیٰ کہ میں نے ان کا پورا قرض ادا کر دیا اور وہ تمام کھجوریں اسی طرح باقی رہیں، گویا کہ ان میں سے کچھ بھی کمی نہ ہوئی تھی۔ تو اس میں چند باتیں دیکھیں۔ اس میں پہلی بات یہ کہ ایک دوسرے سے اپنے مالی معاملات دیگر چیزوں کے سلسلے میں مدد طلب کرنا یہ کوئی بری چیز نہیں ہوتی ہے، بشرطے کہ اس میں اپنے لیے ذلت کا پہلو نہ ہو، بے عزتی کا پہلو نہ ہو، تو مدد طلب کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ کسی کو سفارش کے لیے کہنا کہ یار اس سے میری سفارش کر دو، یہ بھی برا نہیں ہوتا، اور اس کا کسی کے لیے سفارش کرنا جبکہ وہ اس کام کا مستحق ہے یہ بھی برا نہیں ہوتا۔ حضرت جابر نے عرض کیا رسول اللہ میری سفارش کر دیں، وہ لوگ قرض میں کمی کر دیں، نبی کریم نے ایسا کیا۔ تو اس لیے ہمیشہ کوئی سفارش بری نہیں ہوتی۔ اگر کوئی سفارش پر لگ گیا نوکری میں، اس کو تانا دینا تم تو سفارش پر آئے تھے، یہ کوئی بری چیز نہیں ہے۔ جو مثلا اس جاب کی ریکوائرمنٹ ہے کہ مثال کے طور پر اتنی ایجوکیشن ہونی چاہیے، ایکسپیرینس اتنا ہونا چاہیے، 5 سال کا تجربہ ہے مثال کے طور پر، یہ کام یہ کر سکتا ہو، اگر اس معیار پہ پورا اتر رہا ہے، لیکن اس کو یقین ہے کہ اس جاب تک میری رسائی نہیں ہے، ان لوگوں تک میری رسائی نہیں ہے، مخصوص لوگ آ سکیں گے وہاں پر، میں جا ہی نہیں سکتا ہوں، اب وہ کسی سے کہتا ہے یار کم از کم وہاں تک مجھے پہنچا دو، یا کسی کو بتاؤ میری سی وی وغیرہ لے جا کر دے دو، اور میں مطلب یہ کہ دیکھنا اس معیار پہ پورا اترتا ہوں اور میں انٹرویو اچھا دے دوں گا، اب کوئی جا کے سفارش کر دیتا ہے اور وہ اس پر کامیاب ہو جاتا ہے۔ تو حقیقتاً اگر آپ دیکھیں تو یہ سفارش سے نہیں آیا،
یہ تو اپنی صلاحیتوں کی بنیاد پر آیا ہے۔ ہاں وہ سفارش اس کو اس مقام تک پہنچانے کا وسیلہ اور ذریعہ ضرور بنی ہے۔ جو سفارش منع ہے یا ناجائز ہے وہ ہے کہ ایک نکمہ ہے، نکھٹو ہے، بالکل وہ اس کام کے قابل نہیں، جو ریکوائرمنٹس ہیں جاب کی وہ اس کے اندر کوئی نہیں پائی جاتی چیز، اس کے اندر اوصاف ہیں ہی نہیں، اور پھر رشوت دے کر اس کو اس جاب پہ لگوا دینا، یہ ہے سفارشی۔ یہ بہت بڑی امانت میں خیانت ہے۔ جو ایسا کر رہے ہیں وہ آخرت میں جواب دہ ہوں گے۔ یہاں تو مطلب پولیٹیکل بیس کے اوپر ایسا ہو رہا ہے، بہت زیادہ رشوت لی اور جاب دلوا دی اور یہ سب کچھ چل رہا ہوتا ہے، لیکن میدان محشر میں جب اس ایک ایک پائی کا حساب دینا ہوگا، ناحق کو بٹھا دیا اور حقدار بیچارہ فٹ پاتھ کے اوپر جوتیاں چٹخا رہا، اس کو جاب نہیں مل رہی ہے، اور آپ نے ایک نکمے نکھٹو کو صرف سفارش کے اوپر یہاں پہ لگا دیا، رشوت لے کے لگا دیا ہے، جو کام بھی ٹھیک نہیں کر رہا، بلکہ وہ اس کی پوسٹ پر آنے کے بعد جتنی اس نے رشوت دی تھی وہ پھر لوگوں کی جیبوں سے وہ رشوت کی شکل میں ہی وصول کر رہا ہو، تو یہ تو ایک دلدل ہے جس میں آپ نے اپنے آپ کو پھنسا دیا۔ دا ڈے آف ججمنٹ جب اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں اس سپریم کورٹ میں آپ پہنچیں گے، وہاں سے کوئی نہیں بچ پائے گا۔ یہاں تو ججز جو ہوتے ہیں وہ ایک لا کے تابع ہوتے ہیں، اگر وہ سمجھ بھی رہے ہیں کہ یہ شخص بے گناہ ہے لیکن تمام گواہیاں وغیرہ اس کے خلاف جا رہی ہیں تو وہ پابند ہیں اس کے، وہ تو ظاہری دلائل کی روشنی میں فیصلہ کریں گے۔ تو یہ ہو سکتا ہے کہ جج کو پتہ ہے یہ بے قصور ہے، لیکن اس کے باوجود وہ اس کے لیے 20 سال یا پھانسی کی سزا مقرر کر دے، مجبور ہے کیونکہ قانون کے تابع۔ اللہ تعالیٰ تو مجبور محض نہیں ہے، معاذ اللہ ثم معاذ اللہ، وہ کسی قانون کے تابع تو نہیں ہے، تمام قوانین اسی کے تابع ہیں۔ اس لیے وہ دا ڈے آف ججمنٹ، وہ سپریم کورٹ جو ہے نا، وہ بہت مطلب یہ کہ وہاں سے نکلنا بہت ہی مشکل ہے۔ وہاں کھڑا ہو گئے اگر پھنسا لیا گیا، روک دیا گیا، سوال کیا گیا، بہت خطرناک ہے۔ اس لیے کسی کے ساتھ زیادتی نہیں کرنی چاہیے۔ غلط سفارش کریں گے تباہ ہو جائیں گے۔ صحیح سفارش آپ بالکل کر سکتے ہیں۔ میرے آقا نے سفارش فرمائی، اب دیکھیں سامنے ان لوگوں نے منع کر دیا، رسول اللہ ہم اس میں کمی نہیں کر سکتے، ان کی کوئی مجبوری ہوگی۔ اب اس میں بے ادبی کا کوئی ایسا پہلو نہیں ہے کہ انہوں نے کہنا کیوں نہیں مانا، کوئی شرعی عذر ہوگا، اسی لیے سرکار نے اظہار ناراضگی بھی نہیں فرمایا کہ میں تمہیں کہہ رہا ہوں کہنا نہیں مان رہا ہوں۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ بڑوں کے وہ ان کے اقوال، وہ ان کی باتیں جس میں سختی نہ ہو، جس میں حکم نہ ہو، صرف ایک مشاورت ہے، اور آپ کو یقین ہے کہ اگر آپ نہیں بھی مانیں گے تو یہ ناراض نہیں ہوں گے، برا نہیں مانیں گے، اس میں اپنی رائے کا اظہار کرنا یا اس میں سامنے والی کے رائے کے خلاف ایک رائے قائم کر لینا، اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ جیسے ماں باپ ہوتے ہیں بعض اوقات کہ بیٹا ہم یہ کرنا چاہتے ہیں، جیسے بہن کا رشتہ کرنا چاہتے ہیں، تم لوگ کیا کہتے ہو؟ بیٹوں سے مشورہ، بیٹے کہہ رہے ہیں کہ نہیں سمجھ میں نہیں آ رہا، آپ تو یہ کہہ رہے ہیں لیکن ہمیں یوں سمجھ میں آ رہا ہے، کوئی بدتمیزی نہیں ہے، یہ تو مشاورت چل رہی ہے نا۔ یہ تو نہیں ہے کہ جو آپ نے کہا سر آنکھوں پہ آپ کا حکم، یہ مطلب اور یہ سوچتا ہے کہ نہیں ہم بولیں گے تو بے ادبی ہو جائے گی۔ ایسے مقام پر ایسا نہیں ہوتا ہے۔ ایک تو حکم ہو خاص، ایسا تمہیں کرنا ہے، میرا حکم ہے، اب مجال انکار نہیں، یا پھر آپ کو یقین ہے کہ اگر ہم رد کریں گے تو ڈس ہارٹ ہو جائیں گے، دل آزاری ہوگی، ناراضگی بڑھے گی، اس میں اطاعت کا پہلو ہو سکتا ہے، بشرطے کہ کوئی ناجائز چیز کا حکم نہ ہو۔ یہ نبی کریم کے لیے نہیں کہہ رہا ہوں، ماں باپ کے لیے کہہ رہا ہوں، اور کوئی مطلب معظم دینی ہو جو مطلب عام انسان ہے تو ہم سے تو خطا ہو سکتی ہے، تو اس لیے اس میں جو خلاف شرع حکم ہوگا اس میں تو اطاعت نہیں ہوگی، باقی خیال کر لیں، بہت اچھی بات ہے۔ تو یہ پوائنٹ ذرا ذہن میں رکھیں۔ یہ نہیں ہے کہ کوئی اگر مطلقاً کسی بات کو رد کرتا ہے، کسی بڑے کی تو ہم اسے فوراً بدتمیز کہہ دیں، بے ادب کہہ دیں، گستاخ کہہ دیں، ایسا نہیں۔ پہلے یہ تعین کرنا ہوتا ہے کہ وہ بات کس قسم کی ہے، وہ حکم کس قسم کا ہے، اس کا نتیجہ کیا مرتب ہوگا، اتنی سوچ سمجھ ہونی چاہیے۔ جس میں نہیں ہوتی آپ دیکھیں وہ پھر اسی طرح بغیر سوچے سمجھے کسی کو گستاخ، کسی کو بے ادب کہہ رہے ہوتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سمجھ کی توفیق عطا فرمائے۔ تو وہ نہیں مانے۔ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے فرمایا، اب سرکار نے اظہار کرم فرمانا چاہا تو ایک معجزے کا اظہار فرمانا چاہا۔ اگر میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم چاہتے تو میں قسم کھا کے کہہ سکتا ہوں سرکار یہیں بیٹھے بیٹھے فرماتے جاؤ تمہاری کھجوریں بڑھ گئیں دے دو، اور بڑھ جاتی۔ میرے آقا وہاں جا کر ان پر بیٹھنے کے کوئی محتاج نہیں تھے، لیکن میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا ہم نے جو طریقہ دیکھا، آپ کا مزاج دیکھا، وہ یہی کہ آپ یہ نہیں چاہتے تھے کہ میں ایسا طرز عمل اختیار کروں کہ کوئی حضرت عزیر یا حضرت موسیٰ یا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی مثل مجھے میرے بارے میں الہ ہونے کا یا خدا کے بیٹے ہونے کا دعویٰ کر دے۔ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم محبوب نہیں رکھتے تھے، اس لیے آپ نے بغیر اسباب ظاہریہ کے اکثر جو ہے
وہ معجزات کا اظہار کرنا پسند نہ فرمایا۔ اس کی ایک اور مثال دیتا ہوں، اس کے ساتھ ساتھ پہلے وہ مثال دیکھیں۔ ایک غزوے سے غالباً واپسی تھی، راستے میں پانی ختم ہو گیا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ حاضر رسول اللہ، مویشی پیاسے ہیں، ہم پیاسے ہیں، کچھ کو وضو کرنا ہے، کچھ پہ حالت جنابت طاری ہے اور پانی ختم ہو گیا۔ رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا تمہارے پاس تھوڑا بہت پانی ہے؟ کہا کہ جی تھوڑا سا ہے۔ تو ایک برتن میں پیندے میں پانی تھا، بس تھوڑا سا، وہ لایا گیا۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا دست اقدس اس پانی میں رکھا تو آپ کی 5 انگلیوں سے پانی جاری ہو گیا اور وہ ابل کے گرنے لگا۔ راوی کہتے ہیں کہ ہم نے پیٹ بھر کے پیا، جانوروں کو پلایا، مشکی سے بھرے، جس نے وضو کرنا تھا وضو کیا، جس نے غسل کرنا تھا غسل کیا، اور پانی نکلتا رہا۔ جب ہم نے کہا رسول اللہ بس کافی، آپ نے ہاتھ دست اقدس باہر نکالا، جتنا اس برتن میں پہلے پانی موجود تھا اب بھی اتنا ہی موجود تھا۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے، سرکار چاہتے تو بس یوں کرتے، انگلیوں سے پانی کے چشمے جاری ہو جاتے، کیوں پانی منگوایا، کیوں اس میں ہاتھ ڈالا، پھر یہ ایسا کیوں کیا؟ اس کا جواب یہی دیا کہ اگر ڈائریکٹ سرکار یوں کرتے تو کوئی گمان پیدا کر سکتا تھا، کسی کے دل میں گمان پیدا ہو سکتا تھا، سرکار کو یہ بات محبوب نہیں رہی، اس لیے آپ نے وسیلہ اختیار کیا۔ بظاہر ایک برتن، اس میں پانی کے اندر ہاتھ رکھا تو پانی جاری ہو گیا۔ تو یہ ایک طریقے سے آپ نے اپنے بارے میں الہ ہونے یا الوہیت کا اگر خدا نخواستہ گمان پیدا ہو سکتا تھا، اس کا قلقمہ فرمایا۔ تبھی کسی نے آپ کے بارے میں خدا ہونے کا دعویٰ نہیں کیا، کسی نے آپ کے لیے اللہ کے بیٹے ہونے کا دعویٰ نہیں کیا۔ ایسے ہی یہاں ہے، میرے آقا چاہتے تو صرف دعا کر دیتے، برکت پیدا ہو جاتی، اشارہ فرما دیتے، برکت ہو جاتی، لیکن خود تشریف لے گئے اور ڈھیر پہ جا کر بیٹھ گئے۔ کھجور پر بیٹھ جانا تو یہ بظاہر ایک رزق کے اوپر بیٹھ جانا ہے، لیکن معلوم یہ ہوا کہ چونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما ہوئے، جلوہ فروز ہوئے، اس کا مطلب یہ ہوا کہ ضرورت کے تحت اگر اس طرح کی چیزوں پر چڑھ جائے آدمی یا بیٹھ جائے تو اس میں بے ادبی کا پہلو نہیں ہوتا ہے۔ لہٰذا آپ نے دیکھا ہوگا گندم کی اگر جیسے گودام میں ہے تو بعض اوقات آگے جانے کے لیے گندم پہ چڑھ جاتا ہے بیچارے مزدور، یا بوریوں پر رکھنی ہوتی ہے تو گندم بہت سی تو گر جاتی ہے زمین کے اوپر، اس پہ چلتے ہوئے جا رہے ہیں اور وہ بوریاں ادھر رکھ رہے ہیں، تو یہ نہیں کہیں گے کہ تم رزق پہ چڑھ گئے ہو، تم یہ گناہ کر دیا تم نے بہت بڑا۔ تو یہ مجبوریاں ہوتی ہیں، کیونکہ کیا اب وہ بار بار ہر دفعہ آ کے پہلے جھاڑو دے، راستہ کلیئر کرے، پھر بوری لے کے جائے رکھے، پھر واپس آئے تھوڑی سی گر جائے پھر آ کے جھاڑو دے، تو یہ تو تکلیف، بہت بڑی تکلیف میں اور حرج میں مبتلا کرنا ہوگا۔ تو بہرحال ضرورت کے تحت ایسا کرنا شرعاً جائز ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ڈھیر پر تشریف فرما ہوئے اور فرمایا ان کو ناپ کے دیتے رہو، جس کا جتنا ہے قرضہ اتنے دیتے جاؤ، لوگ وہ دیتے رہے حتیٰ کہ سب کا قرضہ ادا ہو گیا اور کھجوریں بھی باقی رہیں۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ معجزہ ہوتا ہی وہ ہے کہ جو کسی کو مطلب اس کی مثل لانے سے عاجز کر دیتا ہے۔ تو اس زمانے میں کوئی ایسا نہیں ہو سکا، کوئی ایسا کر نہ سکا کہ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خلاف عادت کام دکھایا اس کی مثل لا کر دکھا دے۔ یہ نبی کی نبوت پر زبردست دلیل ہوتی ہے۔ ہر نبی پر مطالبے پر اظہار معجزہ لازم ہوتا ہے، یعنی اگر قوم کہتی ہے کہ اگر آپ نبی ہیں تو معجزہ دکھائیں، تو نبی پر لازم ہے کہ معجزہ دکھائے، اور وہ معجزہ عربی کے ورڈ ہے، اس کا معنی ہے عاجز کر دینے والا۔ تو وہ ایسا عمل کر کے دکھاتے ہیں کہ اس کی مثل کر کے دکھاؤ، جب نہیں ہے تو اس کا مطلب ہے کہ یہ عام آدمی تو نہیں ہوئے، کیونکہ حقیقتاً معجزہ نبی نہیں کر رہا ہوتا، وہ اللہ کر رہا ہوتا ہے، وسیلہ اپنے نبی کو بناتا ہے، نبی کے ذریعے وہ خلاف عادت کام ہو رہا ہوتا ہے۔ تو یہ ان کی نبوت پر زبردست دلیل ہوتی ہے۔ اور یہ کیوں ہوتا ہے؟ اس لیے کہ سامنے والے کو آخرت میں مجال انکار نہ رہے۔ اگر انبیاء علیہ السلام اظہار معجزہ نہ فرمائیں تو کوئی ہو سکتا ہے آخرت میں جا کر کہے کہ جی وہ تو ہماری طرح انسان تھے، کوئی ایسی چیز تو نہیں دکھائی کوئی الگ ہٹ کر کہ جو ہم سمجھتے کہ بھئی ہاں عام آدمی نہیں کر سکتا، اللہ کا نبی ہی کر سکتا ہے، تو ہم ان پہ ایمان لے آتے۔ تو یہ یعنی سمجھ لیں اتمام حجت ہے، دلیل کو مکمل کرنا ان کے خلاف دلیل کو، کہ اب کوئی مجال انکار ہے، کس چیز کا انکار کر رہو مان لو۔ اب ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ زبردست یہی تھا کہ 40 سال تک ان کے درمیان رہے، اور اعلان نبوت سے قبل کی بات کر رہا ہوں، اور کسی استاد سے پڑھا نہیں، کوئی کتاب کبھی ہاتھ میں دیکھی نہیں کسی نے، لیکن 40ویں سال کے بعد اچھا گفتگو کر رہے ہیں وہی قریشی الفاظ جو لغت قریش میں ہیں اس کے ذریعے آپ باتیں کر رہے ہیں، لیکن 40 سال کے بعد جب قرآن نازل ہو اور آپ نے بیان فرمایا تو یہ کہاں سے انہوں نے سیکھ لی یہ چیز؟
کیونکہ وہ عام انسان کا کلام تو نہیں تھا. جو عرب سنتا تھا فصیح و بلیغ وہ کہتا تھا نہیں کسی عام آدمی کا کلام نہیں ہے. ترکیب ایسی ہوتی تھی ان کلمات کی، ان کا استعمال، کون سا لفظ کہاں استعمال ہونا ہے. اللہ کا کلام ہے نا، اتنا سلیس، اتنا آسان، اتنی روانی، اتنی تاثیر والا، ایسی غیبی خبروں پر مشتمل کلام، وہ عاجز آ گیا اس کا مقابل لانے سے. تو یہ ایک دلیل تھی کہ جو کسی کے سامنے استاد ہو، کسی استاد کے پاس نہیں بیٹھا، کوئی کتاب نہیں پڑھی، تو یہ ایسا کلام کہاں سے آ گیا اس کے پاس، یہ بتاؤ. 40 سال تمہارے درمیان رہا ہے، اس کا مطلب ہے کہ اپنا تو نہیں بنا سکتا. اگر اپنا بناتا تو 40 سال تک کوئی نہ کوئی اس کی مماثلت تو نظر آتی نا کہیں پہ، ہاں تم نے پہلے بھی ایسا کلام کیا تھا، تم بھی بنا کر نہیں، نیا کلام بالکل. تو یہ آپ کی نبوت پر زبردست دلیل. لیکن اب کوئی اس دلیل کو نہ مانے تو وہ لائق سزا ہے کہ نہیں ہے. اسی طریقے سے یہاں پر ہے، نبی کریم تشریف فرما رہے ہیں، ساروں کو کھجوریں بھی مل گئیں، اتنی پڑی ہوئی ہیں. یہ نبوت پر زبردست دلیل ہے آپ کی نبوت پر. اب کوئی نہ مانے قابل گریفت ہے. اسی طریقے سے بڑی معذرت کے ساتھ یہ تو ہے ایمانیات کا معاملہ. ہم عمل کی طرف آتے ہیں، اعمال کی طرف آتے ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے عمل کر کے دکھایا. ہم مانتے ہیں وہ اللہ کے نبی، سب سے کامل نبی. اللہ نے جو کچھ دیا سب سے افضل ترین اپنے نبی کو عطا فرمایا. تو اس کا مطلب ہے کہ جو سرکار کی سنن، جو آپ کے طریقے، جو عادات و اطوار، جو آپ کے احکام آئے، وہ سب سے بہترین ہے. اب کوئی جانتے بوجھتے ان بہترین چیزوں کو اختیار نہ کرے. علماء بتا رہے ہیں، مفتیان کرام بتا رہے ہیں، تو کیا میدان محشر میں کوئی اس کے پاس عذر باقی رہے گا؟ کیوں نہیں عمل کیا تم نے؟ اگر آپ کہتے ہیں جوانی تھی، اگر آپ کہتے ہیں زمانہ بدل گیا تھا، اگر آپ کہتے ہیں فلاں نے اجازت نہیں دی، میرا وہ ماحول، یہ ماحول، تو ہمارے ہی اطراف میں، ہمارے ہی درمیان کچھ ایسے لوگ ہوتے ہیں جو ہمارے ہم عمر ہوتے ہیں، ان کے ساتھ بھی وہی پرابلمس ہوتی ہیں جیسے ہماری، لیکن وہ ہمت کر کے عمل کرتے ہیں، ہم پیچھے رہ جاتے ہیں. تو پھر میدان محشر میں جواب نہیں چلے گا، وہاں یہ بہانے عذر نہیں چلیں گے. اللہ تعالیٰ ہر دور میں بہت سے ایسے لوگوں کو رول ماڈل بنا کر رکھے گا جو انبیاء علیہ السلام کے طریقے پر چلیں گے. اور جب کوئی اپنا عذر پیش کرنے کی کوشش کرے گا، جی میں تو کیا کرتا ایسے ماحول میں تھا، یہ بھی تو تمہارے اسی ماحول میں تھا، یہ کیسے نیک ہو گیا، یہ نماز پڑھتا تھا تم نہیں پڑھتے تھے، یہ گالیوں سے رکتا تھا تم نہیں رکتے تھے، یہ نشے سے رکا تم نے نشہ کیا، یہ لڑکیوں کی طرف مائل نہیں ہوا تم مائل ہوئے، اس نے اپنے ظاہر کو بعمل بنایا تمہیں کون سی مصیبت آ گئی تھی، اس نے اپنے ظاہر کو بعمل بنانے میں، دین پر چلنے میں لوگوں کی مخالفت کا سامنا کیا، انہوں نے ہرٹ کیا، تکلیف دی، اس نے صبر کیا، مقابلہ کیا، تمہاری وہ ہمت کہاں چلی گئی تھی؟ تو ایسا کوئی عذر پھر نہیں پیش کر سکتے. تو بہرحال نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزہ ظاہر ہوا اور حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کھجوریں مل گئیں، ان کو مل گئی. اب آپ دیکھیں اس کا مطلب یہ ہوا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ، یہ بھی ایک پوائنٹ بڑا توجہ طلب ہے، اللہ بڑا قادر مطلق ہے. اس نے دنیا میں وسائل اور ذرائع ضرور مقرر کیے ہیں لیکن وہ ان کا محتاج نہیں. اس طرح انشاءاللہ زندگی رہی تو نیکسٹ پروگرام میں اس پوائنٹ کو بیان کریں گے، پھر اگلی حدیث کی طرف چلیں گے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین.